ہوئے ہیں ایک مختصر آڈیو کو لے کر، تاکہ آپ زمانے کی دھول میں چھپے ہوئے تاریخی واقعات کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں پہلی مرتبہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قدم ہندوستان میں جمانے شروع کر دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ اس وقت کا غریب ترین ملک تھا۔ جہانگیر کے دور حکومت میں انہوں نے ہندوستان میں تجارت کا آغاز کیا اور آہستہ آہستہ تجارت کو فروغ دیتے چلے گئے۔ ساتھ ہی برطانیہ حکومت سے اجازت لے کر اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے کی بھی کوشش کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی کلکتہ کے سراج الدولہ اور میسور کے ٹیپو سلطان کے درمیانی جنگیں ہوئیں۔ کبھی انگریز اور کبھی سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کبھی فتح بھی حاصل ہوئی، لیکن بعد میں سراج الدولہ کو میر جعفر اور ٹیپو سلطان کو میر صادق کی غداری کی وجہ سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور اپنی جان بھی گنوانی پڑی۔ آئیے ہم پھر ماضی کی طرف لوٹتے ہیں، مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور کی طرف۔ اس دور میں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا اپنا کاروبار زور و شور سے چل رہا تھا۔ معلوم ہو کہ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان سے ریشم، ڈھاکے کا ململ، معدنیات میں لوہا، تانبا، پیتل، کوئلہ اور زمین سے نکلنے والی دوسری دھاتیں اور دیگر بہت ساری اشیاء کی تجارت کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں حکومت کو خریدے ہوئے مال کی قیمت کا 3.5% چاندی کی شکل میں ادا کرنا پڑتا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی بات بتا دیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ پسند نہیں تھا کہ منافع میں کوئی اور اس کا حصہ دار بنے۔ جس وقت اطالوی اور ڈچ نے بھی یہاں تجارت شروع کی اور کچھ دوسرے بیپاریوں نے بھی یہاں قدم جمانے شروع کیے تو اور حکومت سے رضامندی حاصل کر لی۔ جب یہ خبر برطانیہ کے ہیڈ جوزائر چائلڈ کو ملی تو وہ غصے سے تل ملا اٹھا اور اس نے ہندوستان میں موجود اپنے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ بحیر عرب اور بنگال کی کھاڑی میں مغل جہازوں کا راستہ کاٹ دے، جہازوں کو لوٹ لے۔ چائلڈ نے 2 فوجی دستے ہندوستان کے لیے روانہ کیے اور حکم دیا کہ وہ انگریزی فوج کے ساتھ مل کر چٹاگاؤں پر قبضہ کر لیں۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے بامبے، مدراس، کلکتہ سے 20 میل دور گنگا ندی پر موجود بندرگاہ ہگلی اور قاسم بازار پر اپنی پکڑ بنا لی تھی۔ یہ چائلڈ کی نادانی تھی کہ 308 سپاہیوں کی مدد سے اس وقت کے سب سے طاقتور ملک ہندوستان کے خلاف جنگ کے بارے میں سوچے۔ یہ شہنشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ معاشی طور پر اورنگزیب کی حکومت اور فوجی طاقت موجودہ امریکہ کے برابر تھی، اور تقریباً تمام مورخین نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کا جی ڈی پی دنیا کی جی ڈی پی کا 25% تھا، یعنی 25% جی ڈی پی ہندوستان میں تھا اور پوری دنیا میں وہ 75% تھا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں تو صرف 3% پر رہ گیا تھا اور اس ملک کی سرحدیں رہ گیا تھا، اور ملک کی سرحدیں دیکھیں تو کابل سے ڈھاکہ، کشمیر سے پانڈیچری تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہندوستان کی فوج دنیا کی کسی بھی طاقتور ملک سے ٹکرا سکتی تھی۔ جب کمپنی کے سپاہیوں نے جہازوں کو لوٹنا شروع کیا تو شاہی حکم کے مطابق فوج کے کالے وزیر البحر سدی یاقوت نے بامبے کی بندرگاہ کو کی گھیرا بندی کر دی۔ بامبے میں موجود ہیملٹن نے لکھا کہ یاقوت 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گیا
اور توپ کے گولے داغنے شروع کر دیے اور افراتفری کا عالم برپا ہو گیا۔ انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ صدیق یعقوب نے وہاں کے علاقے کو لوٹ لیا۔ جو سپاہی مقابلے کے لیے آئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بقیہ کو گلے میں لوہے کی زنجیریں ڈال کر بامبے کی گلیوں سے گزارا گیا۔ یہی حالت کلکتہ، سورت اور مدراس میں بھی ہوئی۔ انگریز قلعے میں قید ہو کر رہ گئے۔ یہ سلسلہ 15 مہینوں تک چلتا رہا۔ آخرکار انگریزوں کی ہمت جواب دے گئی۔ 1690 میں انہوں نے اپنے 2 نمائندوں کو اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں روانہ کیا۔ ان دونوں کے نام جارج ویلڈن اور ابراہم نار تھے۔ دونوں حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندھے ہوئے تھے اور حلیہ بھی فقیروں جیسا بنا ہوا تھا۔ جب یہ شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا گیا۔ شہنشاہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور دریافت کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے اپنے جرم کا کھلے طور پر اقرار کیا اور تجارت کے لائسنس بحال کرنے کی گزارش کی۔ صدیق یعقوب سے کہا اور یہ بھی کہا کہ صدیق یعقوب سے کہا جائے کہ وہ بمبئی کی قلعہ بندی ختم کر دے۔ اس طرح قلعہ بندی ختم کر دی گئی۔ جس وقت قلعہ بندی کی گئی تھی اس وقت 800 لوگ قلعوں میں بند تھے۔ ایک تاریخ دان ہیملٹن نے لکھا کہ جب قلعہ بندی ختم کر دی گئی وہاں 60 سے زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، باقی تلوار اور بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت کوششیں کی کہ دنیا اس بات سے پوشیدہ رہے اور اس کے وقار کو ٹھیس نہ پہنچے۔ انہوں نے شکست کے بجائے مغلوں کی دھوکہ بازی بتائی۔ اس پر ایک کتاب جان آن کنگ نے لکھی جس پر اسے 25 پاؤنڈ کا انعام بھی دیا گیا، لیکن اس کتاب کو چھپنے میں 40 سال بیت گئے، جس کی وجہ سے مصنف کا جھوٹ چل نہ سکا اور دنیا ایسٹ انڈیا کمپنی کی ذلت کو اچھی طرح جان چکی۔ یہاں یہ بات بھی واضح کی جاتی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1.5 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی حدوں میں رہے اور اس کا ہیڈ چائلڈ اب کبھی ہندوستان میں نظر نہ آئے۔ شاید ایسٹ انڈیا کمپنی کے سینکڑوں سال کے دوران اتنی ذلت کبھی نہیں اٹھانی پڑی جتنی کہ اس فیصلے کے بعد اٹھانی پڑی۔ یہ واقعہ پرانی کتابوں، تاریخ کے بوسیدہ اوراق سے اور BBC جیسے نیوز پر بھی ملتے رہے ہیں۔